الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سچائی، رحمت، برداشت اور عدل جھلکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے درمیان میں امین کے نام سے جانا جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی پاکیزگی کو معاشرتی عدل کے ساتھ جوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی تعلیمات نے ٹوٹے ہوئے طبقات کو جوڑ کر ایک عادل امت کی بنیاد رکھی۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور اخلاقی تعلیمات یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن مجید کی مکمل تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ دراصل یہ آیت اس حقیقت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک بڑا مقصد انسانی اخلاق کو بلند کرنا تھا۔ حلم و برداشت، عفو و درگزر، خدمت خلق اور عاجزی سب سے نمایاں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی یہ نہ کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ سوچئے ایک خادم سے ایسا حسن سلوک، جبکہ عرب معاشرہ انسان کو غلام سمجھتا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک اخلاق نہیں تھا، بلکہ ایک سماجی انقلاب تھا جو دھیرے دھیرے عبودیت کے اس سلسلے کو اس دنیا سے ہی ختم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں ایک منفرد نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا صبر و تحمل میں کوئی دوسرا نہ گزرا۔ آپ جب برائے دین تبلیغ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے شرپسندوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے سر سے نکلنے والا خون آپ کے پاؤں تک جا پہنچا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام نہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدایت کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ پہاڑوں کا فرشتہ سامنے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ حکم کریں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ہلاک کر دوں۔ قربان جائیے میرے آقا کے جواب پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فرشتہ، ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ اس اخلاق کریمہ کی روشن مثال ہے جو آج بھی ہمارے گھروں اور سماج کے لیے ایک بہترین اور عمدہ نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو عدل، مساوات، بھائی چارہ اور رحم دلی کا گہوارہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، یعنی عرب کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گور پر، اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی سے۔ یہ اعلان انسانیت کو مساوات، بھائی چارہ اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ آج کے دور میں نسل پرستی، طبقاتی تقسیم اور معاشی تفاوت بڑھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں تو انسان ترقی تو کر چکا ہے، لیکن اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ جھوٹ، کرپشن، ناانصافی، دھوکہ دہی عام ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن صدیقوں، نبیوں اور شہداؤں کے ساتھ آئے گا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کو صرف منافع کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ آج کے دور میں جب رشوت، دھوکہ دہی اور کرپشن عام ہے، یہ تعلیم ہماری معاشی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ سوچئے ایک معاشرہ جہاں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عظمت، بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ یہ تعلیم آج کے بگڑتی نظام کو جوڑنے کے لیے ایک تریاک مثال ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ اصول آج کے معاشرتی مسائل جیسے عدم رواداری اور فرقہ وارایت کو ختم کر سکتی ہے۔
ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف 7ویں صدی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ 21ویں صدی کے لیے ایک سب سے بڑی گائیڈ اور رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اخلاقی بلندی اور سماجی انصاف کا عملی نمونہ دیا۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں تو ہمارے گھر امن کا گہوارہ اور ہماری سوسائٹی انصاف کا نمونہ اور ہماری امت دنیا کے لیے ایک چراغ کی روشنی بن سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقی کامیابی نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے، اگر حقیقی کامیابی ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پکڑ کر چلنے میں ہے۔ میں اپنی بات کو اس حدیث مبارکہ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب میرے شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔